بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ یونیورسل اپلیکیبلٹی آف اسلام. ٹو what extent we can say, justify on the basis of rationalization that Islam is the best code of life vis-a-vis other code of life prevalent or being practiced in the world. دنیا کے جتنے بھی نظام آئے دیکھیں، دنیا میں زیادہ اکنامک اورینٹیشن پر اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے باتیں ہوئی. رائٹ نو اگر آپ دیکھیں یونائٹڈ نیشنز ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، تو بیسک چیزیں طے ہوئیں کہ یہ ہر سسٹم میں وہ چیز انسکرائب ہونی چاہیے، بیسک ہیومن رائٹس، جس میں سب سے بڑا رائٹ دیا گیا فریڈم آف تھاٹ اینڈ ایکسپریشن اور نان ڈسکریمنیشن آن دا بیسس آف کاسٹ، کلر اور کریڈ. لہذا ایک ایکول اپرچونٹی فار گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ پرووائڈ کی جائے انسانوں کے لیے. اور دوسرا، جب انسانوں کے ہیومن رائٹس کی بات کی تو اس میں جینڈر کی ڈسکریمنیشن بھی ختم ہو گئی. یہ ہے یونائٹڈ نیشنز کا ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس. دوسرا بات کی گئی کہ اگر آپ نے اپنا رولر منتخب کرنا ہے تو ڈیموکریٹک نارمز اور ویلیوز کی بیس پر کرنا ہے جس کو عوام کی حمایت حاصل ہو. گویا کہ the ruler should be originated from the people, from the masses. اب ہم نے یہ جو یارڈ سٹکس ہیں، اور ایک اس کے اوپر سب سے بڑا ہے کہ جو لوگ ایکسٹریم پاورٹی کا شکار ہیں، ڈیسٹیچیوٹ ہیں، جو اپنی ضروریات زندگی کما نہیں سکتے، انتہائی غریب ہیں، کیا سسٹم میں کوئی ایسی چیز ہے کہ وہ ان کو جو نیڈی لوگ ہیں اس کے لیے وہ کوئی ایسا سسٹم بناتا ہے کہ وہ لک آفٹر ہوں پراپرلی؟ یہ چیزیں ہیں انٹرنیشنل سسٹم میں. لہذا اس میں ایک جو اکنامک اورینٹیشن ہوتی ہے سسٹم کی، وہ دنیا میں زیادہ پرومیننٹ رہی ہے. ایک فریڈم آف تھاٹ اینڈ ایکسپریشن پرومیننٹ رہی ہے کہ کیا کوئی سسٹم ایسا تو نہیں اپوزیشن کا وہاں وجود نہ ہو، مخالف نظریات رکھنے والے بندے کو بات ہی نہ کرنے دی جائے، جیسے کمیونزم کے ساتھ تھا. یعنی جو ویسٹرن سوسائٹی جو کہ لبرل ڈیموکریسی کی حامی ہیں، انہوں نے کمیونزم کو کریٹیسائز کیا کہ اس میں اپوزیشن کا وجود نہیں ہے، فریڈم آف تھاٹ اینڈ ایکسپریشن نہیں ہے، پرائیویٹ اونرشپ کا کانسیپٹ نہیں ہے. تو اسلام جب آئے، اب دیکھیں ایک ایک کے ساتھ آپ موازنہ کرتے جائیں. اسلام نے پرائیویٹ اونرشپ کا کانسیپٹ دے دیا، پھر فریڈم آف تھاٹ اینڈ ایکسپریشن کا کہا کہ آپ مخالف نظریات رکھ سکتے ہیں اور یو کین بی ممبر آف دا اسلامک اسٹیٹ. ایون دین یو کین پریکٹس اور پریچ واٹ ایور یو بلیو. آپ آزاد ہیں اپنے ریلیجن میں. ہمارے اسلامک ریلیجن میں کوئرشن نہیں ہے، زبردستی مسلمان کرنے کا کانسیپٹ نہیں ہے اس میں. لہذا یہ پھر فریڈم آف تھاٹ اینڈ ایکسپریشن اس میں آ گیا. اب آ گیا جی کیئرنگ فار دا نیڈی. اب دیکھیں دنیا میں جب سب سے پہلے دنیا میں لبرلزم تھا. لبرلزم کہتے ہیں کہ دیٹ از فار دا پرائیویٹ اونرشپ. لبرلزم میں یہ تھا کہ انسان کو فریڈم آف تھاٹ اینڈ ایکسپریشن اینڈ ود دا پرائیویٹ اونرشپ کا کانسیپٹ. اس کے ساتھ کیا ہوا کہ رچ اور پور کا جو گیپ تھا وائڈن ہو گیا. جب وائڈن ہوا تو کارل مارکس آ گیا. اس نے کہا کہ جی یہ جو رچ کلاس ہے یہ پروفٹ میکسیمائزیشن کی قائل ہوتی ہے، لہذا جو ورکنگ کلاس ہے اس کو حصہ کم دیتی ہے اور وہ غریب ہی رہتے ہیں، اور جو اونر آف دا فیکٹریز ہوتے ہیں، بڑے بڑے بزنس کے مینیجر جو ہے اون کرتے ہیں، وہ بہت رچ ہو جاتے ہیں. تو گیپ وائڈن ہوتا جاتا ہے. تو لہذا جو ورکنگ کلاس ہے اس کو اونرشپ کا رائٹ دو. اس کو پھر اس نے یہ سوشلسٹ یا کمیونسٹ کانسیپٹ جس کو ہم کہتے ہیں، بیسیکلی دس از نون ایز مارکسزم. اس سے پھر ریولٹ پیدا ہوگا لبرلزم کے خلاف. ایسے جب ہوا تو پریکٹیکلی کیا ہوا کہ یہ جو کمیونسٹ پارٹی اقتدار میں آئی اس نے ایکسپلائٹ کرنا شروع کر دیا کامن مین کو. جو بیوروکریسی آئی، جو مینیجر بنے اس سسٹم کے، تو وہ اس پروفٹ کو صحیح طریقے پر ڈسٹریبیوٹ کرنے کی بجائے وہ خود ایکسپلائٹر ہو گئی.
جس سے کیا ہوا کہ کمیونزم کا فال شروع ہو جاتا ہے. اور ود دا ڈسممبرمنٹ آف دا سوویت یونین ان 1990 تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمیونزم گر گیا. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹرن یورپ میں جہاں لبرل ڈیموکریسی تھی اس میں لوگ زیادہ بہتر سمجھتے تھے اپنے آپ کو اکنامکلی. اور لہذا آپ نے دیکھا جب برلن وال گرتی ہے تو it was not that the people from the West Germany they started moving into the East Germany. These were the people from the East Germany. I mean the communist region. They rushed towards the Western Germany or the liberal democratic side. یہ بتاتا ہے کہ شکست کس کو ہو گئی, کمیونسٹ سسٹم کو شکست ہو گئی اور فتح کس کو حاصل ہوئی, لبرل ڈیموکریسی. اوکے, یہاں پھر انہوں نے کر دیا کہ جو بزنس کلاس تھی وہ پھر دوبارہ اقتدار میں آ گئی. جب وہ آ گئی تو پھر ورکنگ کلاس پھر متاثر ہوئی. لہذا پھر ایک نیا اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے جس کو ہم نیو لبرلزم کہتے ہیں اور تھوڑا سوشل ڈیموکریٹک سسٹم کہتے ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ کچھ اسٹیٹ بھی انٹرفیئر کرے اور کچھ ایسی چیزیں انشور کریں, بیسک نیڈس, کہ جو غریب طبقات ہیں وہ ان کے رحم و کرم پر نہ ہوں جو کہ بزنس کو مینج کرتے ہیں یا بزنس کے اونر ہوتے ہیں. لہذا پھر آپ نے دیکھا ویسٹرن سوسائٹی میں مکسڈ اکانومیز کا کانسیپٹ آیا جو کہ پاکستان میں بھی ہے کہ کچھ ایریاز گورنمنٹ نے لے لیے, جیسے کہ جی ایجوکیشن جو بیسک ہیلتھ ہے, بیسک ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن یہ فری کر دو فار دا کامن مین. اتنا انٹرفیئرنس شروع ہوا کہ آپ سارا کچھ پرائیویٹ اونرشپ میں نہ دو بلکہ حکومت کچھ چیزیں بیسک انشور کرے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ بیسک نیڈ جو ہیں یہ بیسک نیڈ کاؤنٹ ہوئی ہیں تعلیم اور صحت. یہ انسان کو آپ دے دیں تو اس کے بعد اس میں وہ ایسٹ بن جاتا ہے اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. اینڈ دس از کامن. اور اگلا سٹیج آتا ہے سوشل ڈیموکریسی کا جس میں کہ آپ کم از کم ویجز بھی مقرر کر سکتے ہیں. اب یہ ریفارمیشن شروع ہوتی ہے, یعنی جو کیپٹلزم ہے اس میں ریفارم کا ایک دور شروع ہوتا ہے جس میں پھر کہہ دیتے ہیں جی منیمم ویجز فکس کریں. اب یہ میں آپ کو ایک ٹریجیکٹری بتائی دنیا میں کہ دنیا میں سب سے پہلے لبرلزم تھا, اس کے بعد کمیونزم آیا, کمیونزم کے بعد لبرلزم آیا, پھر اس میں تنقید ہوئی, پھر اس کو نیو لبرلزم کہتے ہیں, پھر اس میں سوشل ڈیموکریسی کا سیٹ اپ آیا. اور اس وقت دنیا میں جو رائج ہے سسٹم ساری دنیا میں وہ زیادہ تر نیو لبرلزم اور سوشل ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے. ناؤ ویئر از دا اسلام. اب اسلام کیا کہتا ہے کہ دنیا میں اب جو اسٹیبلش چیزیں آ گئیں یو این او کے تحت بھی کچھ چیزوں میں کنسنسس ہو گیا. اس میں جیسے چائنا میں بھی مکسڈ اکانومی ہے, امریکہ میں مکسڈ اکانومی ہے, لیکن تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ ہے ساری دنیا میں. ایون سوشلسٹ پارٹیاں ایگزسٹ کرتی ہیں, فرانس میں سوشلسٹ پارٹی ہے, برطانیہ میں لیبر پارٹی ہے, یعنی ان میں سوشلسٹ آئیڈیاز ہیں کہ جو ورکنگ کلاس کے وہ رائٹس کی زیادہ بات کرتی ہیں. یا تھیچرزم ہے. اب میں ایم سوری کہ تھوڑا سا میں آپ کو آئی آر میں لے گیا ہوں. تھیچرزم مارگریٹ تھیچر تھی تو وہ بہت بڑی لبرل تھی, تو وہ کہہ رہی تھی کہ بزنس بگ بزنس کو اس کو سپورٹ کرتی تھی کہ جب آپ لوگوں کو بڑے بڑے بزنس اسٹیبلش کرنے کے لیے حالات سازگار کریں گے تو جاب کریٹ ہوں گے. جب جاب کریٹ ہوں گے تو ورکنگ کلاس کو جاب ملیں گے, اور جاب ان ڈیمانڈ جب ہوگا تو کمپٹیشن کی وجہ سے خود بخود ان کی ویجز رائز کریں گے. تو جب ورکنگ کلاس جو بھی چیز ان ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کا ریٹ بڑھتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ دنیا کا پھر ایشو کیا رہا الٹیمیٹلی کہ ویلفیئر اسٹیٹ قائم کرنی ہے جس میں تمام طبقات کم از کم ایسا ماحول ضرور ہو جس میں سب سے کمزور ہے وہ بھی زندگی گزار سکے. جس طرح آپ دیکھا کہ اس وقت دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ آلموسٹ 1/3 پاپولیشن آف دا ورلڈ دیٹ از لیونگ بلو پاورٹی لائن. بلو پاورٹی لائن کا مطلب یہ ہے کہ $1.25 پر ڈے پر مین اس سے کم وہ ارن کر رہے ہیں. ساری دنیا کو اگر دیکھا جائے تو 1/3 پاپولیشن یہ بہت بڑا ایک سٹگما ہے آن دا فیس آف so called civilized world and all these philosophies. کہ اتنا کچھ کرنے, اتنے ایکسپیریمنٹیشن کرنے کے بعد یہ جو میں نے ڈفرینٹ سکولز آف تھاٹس آپ کو بتائے یا اکنامک سکول آف تھاٹس,
یہ سارے ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد اسٹل 1/3 لوگ بلو پاورٹی لائن سے وہ ختم نہیں ہوئے. اٹ مینس کہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ بڑھا ہے, ملک میں ٹوٹل ویلتھ کا اضافہ ہوا ہے, لیکن وہ ویلتھ کن کے ہاتھ میں چلی گئی؟ رچ کلاس کے پاس چلی گئی. تو لہذا رچ پور کا گیپ جو ہے وہ وائڈن ہوا. پھر انہوں نے انالیسس کیا, کیونکہ پاورٹی دنیا کا بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ فائنلی آپ دیکھیں کہ ایوری تھنگ از اکنامکس ایٹ دا بیس. اب آتا ہے اسلامک سسٹم. جیسے میں نے کہا نا, بیسیکلی 3 ایریاز ہیں جو کہ فوکس ہیں تمام سوشل سائنٹسٹ کا, اکانومسٹ کا اور پولیٹیکل سائنٹسٹ کا فوکس. وہ کیا ہے؟ نمبر 1, ایک رائٹ ٹو اون. اس میں 2 چیزیں آتی ہیں, آپ کی لائف اینڈ پراپرٹی. تو لائف اینڈ پراپرٹی سیکیور آپ کرنی ہے اسٹیٹ نے, ایک ہی چیز. دوسرا, فریڈم آف تھاٹ اینڈ ایکسپریشن دینا ہے. اور تیسرا, ایک ایسا اکنامک سسٹم دینا ہے جس میں تمام لوگ اچھی زندگی گزار سکیں. جو پہلی بات ہے سینکٹیٹی آف لائف اینڈ پراپرٹی, جیسے آپ نے خطبہ حجت الوداع کی بات کی, تو اس کے اوپننگ سینٹینس ہی یہ ہے کہ آپ کی جان اور مال ایک دوسرے کے لیے اتنا مقدس اور محترم ہے جتنا آج کا دن, یہ شہر اور یہ مہینہ. یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. بے شمار قرآن کی آیات ہیں جس میں کوشچن نہیں ہے. جو میثاق مدینہ میں اجازت دی یہودیوں کو, یعنی جتنے بھی یثرب کے ارد گرد قبائل رہتے تھے, irrespective آف دا ریلیجن, ان کی جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی. اور یہ کہا کہ if we are invaded from infidels of Makkah or any other adversary, تو we will protect each other collectively. یہ اسلام میں سیکولر کانسیپٹ ہے تھوڑا سا. اس کو, یہ سیکولرزم کی قسم ہے, لیکن یہ سیکولرزم کا ایک لیول ہوتا ہے کہ مختلف نظریات کے لوگوں کو اسلام اپنی اسٹیٹ کے اندر رکھ کر ان کی جان اور مال کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے. یہ اس کا سیکولرزم ہے. اور دوسرا, ان کو اپنے نقطہ نظر کے مطابق زندگیاں اور مذہبی عقائد کو فالو کرنے کی بھی اجازت دیتا ہے. دس از دا سیکولر کانسیپٹ آف اسلام. لیجسلیشن میں نہیں, وہ الگ ہے. مسلمانوں کے لیے جو لیجسلیشن ہے اس میں مسلمان آزاد نہیں ہے. اگر وہ مسلمان کے طور پر اسٹیٹ کا قرآن و سنت کی بیس پر کریں گے تو وہ LGBT اور گے میرجز میں نہیں جا سکتے, یا ہومو سیکسولیٹی کو لیگلائز نہیں کر سکتے. یہاں اس کی قدغنیں ہیں. اگلی بات آ جاتی ہے کیئرنگ فار دا نیڈی. اس کا وہ سسٹم کیا کرتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اس کے سسٹم میں قرآن مجید میں جو سب سے زیادہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. گویا کہ ایک ٹیکس لیوی کر دیا گیا ہے 2.5% جسے کہتے ہیں امیر طبقات پر. اب دیکھیں جتنا امیر ہوتا جائے گا اتنا اس کا 2.5% بہت زیادہ بن جائے گا. اب اسلام نے امیر کو کہہ دیا کہ 2.5% مینڈیٹوری ہے. اللہ کہتا ہے کہ مجھے زیادہ خوش کرنا چاہتے ہو تو اس سے آگے چلو, جس کو وہ کہتا ہے انفاق فی سبیل اللہ. اب زکوٰۃ جو مینڈیٹوری ہے 2.5%, لیکن میری رضا اور خوشی اس میں ہے, اب اس سے بڑھ جائیں. اب یہ فوکس یہ ہے. تو اگر وہ آج کل کے اکانومسٹ کہتے ہیں کہ 0.7 سے لے کر 3% دینے سے ساری دنیا کی غربت ختم ہو جاتی ہے, تو اسلام نے بھی 2.5% کا اصول وضع کیا. اب میں اس کو انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں پیش کر رہا ہوں. تو یہ ہے اس کا سسٹم. باقی رہی ان کی بات ڈیموکریسی, کمیونزم کے خلاف ہے سارے لبرل تھیوریز. تو وہ اب اسلام میں کیا ہے؟ اسلام میں ڈیموکریسی کی روٹ جیسے رورل کا انتخاب کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے کہ آپ میں سے سب سے معزز کون ہے؟ دیکھیں, سب سے معزز, سب سے عزت والا, سب سے بہتر انسان کون ہے؟ اللہ نے کہا اس کا یہ رنگ ہو. اللہ نے بتایا کہ اس کا یہ ریشیل سٹاک ہو, اس کی یہ لائنیج ہو, یعنی اس کے آباء و اجداد فلاں لڑی سے ہوں. اللہ نے کہا سب سے بہتر, سب سے معزز, سب سے صحیح شخص کون ہے؟ جو متقی ہو. اب جو تقوی والا ہو, تقوی والا کا سارے علماء کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے جس نے اپنی ذات پر حاکمیت اللہ کی قائم کی ہوئی ہو. اب وہاں ساری ڈسکریمنیشن ختم کر دی. کوئی رنگ ہو, کوئی زبان ہو, کوئی قد ہو,
کوئی وہی نسلی تعلق ہو، وہ ایرین ہو، وہ منگول ہو، سیمیٹک ہو، کچھ ہو، یہ چیزیں غیر اہم ہو جاتی.